جو ولیوں کے اوپر ہوتی ہے اس کی تعداد مقرر ہے، جو مومنوں پر ہوتی ہے اس کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ کبھی 2-4 رحمت کے چھیٹے پڑ گئے، کبھی 10-12 پڑ گئے، کبھی 100 پڑ گئے، کبھی 1000 پڑ گئے، کبھی 500 پڑ گئے، لیکن ہوتی رہتی ہے۔ یہ باران رحمت کن مومنوں کے دلوں پر ہوتی ہے؟ جس طرح ہم کوئی گھر بناتے ہیں، اب اس گھر پہ ایک اسٹوری بنائیں، 2 اسٹوری بنائیں یا اس پر 50 اسٹوری بنائیں، پہلا کام ہوتا ہے کھدائی کر کے اس کی بنیاد رکھنا۔ بغیر بنیاد کے نہ ایک اسٹوری کا گھر بنے گا، نہ 2 کا، نہ 100 کا۔ اسی طرح محبت، ولایت، عشق یہ بعد کی باتیں ہیں، پہلے سب کے لیے ایک بنیاد ہے، اور وہ بنیاد ہے مومن بننا۔ ٹھیک ہے نا؟ بھلے آپ کی منزل مومن ہو، موقن ہو، محسن ہو، محبت ہو، ولایت ہو، عشق ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کی شروعات، اس کی ابتدا ذکر قلب میں نور جانے سے اور مومن بننے سے ہے۔ اس کے بعد پھر آگے کی کہانی چلتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ دوست بناتا ہے مومنوں میں سے۔ اچھا، میں جو ترجمہ کر رہا ہوں یہ ترجمہ قرآن میں نہیں ہے، یہ ترجمہ میرے قلب کے اوپر آیا ہے، یہ ترجمہ میرے ٹرانسلیشن قلب کے اوپر آتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟ ہیں جی، یہ باطن میں، جب آپ کا جو قلب ہے نا، جب یہ قلب کا جثہ ایک نکل جاتا ہے نا یہاں سے، تو اس کی رسائی عالم ملکوت تک ہو جاتی ہے۔ تو پھر باطن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے انتظام کیا ہوا ہے کہ جو بھی بندہ جس زبان کا بھی بولنے والا ہو اس کا قلب وہاں پہنچے، پھر قرآن مجید کا مفہوم اور معنی اللہ کی طرف سے اس کی اپنی زبان میں وہاں پر اس کو پڑھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید کا معنی اور مفہوم باطن میں چائنیز تک میں لکھا ہوا ہے، واللہ، ہندی میں، اردو میں، چائنیز میں، جاپنیز میں، انگریزی میں، سب میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہم جو ترجمہ کرتے ہیں قرآن مجید کی آیات کا، یہ ترجمہ مولویوں کا نہیں ہے، یہ ترجمہ ہمیں قلب کے اوپر وارد ہوا۔ اب یہ ترجمہ اگر ہم کریں جو مولوی کرتے ہیں تو کیا ہوگا اس کا مطلب؟ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے، لیکن ہم کو یہ ادھر بتایا گیا کہ نہیں، مومنوں کا دوست کدھر سے آیا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ مومنوں کے اندر سے دوست بناتا ہے، مومنوں میں سے دوست بناتا ہے، مومنوں کو دوست نہیں بناتا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں میں سے دوست بنائے گا، اور پھر کیا کرے گا دوست بنانے کے لیے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کے اندر سے ظلمات کو نکالے گا اور ان کو بھیج دے گا نور کی طرف۔ اب وہ نور کی طرف بھیجنا کیا ہے؟ وہ باران رحمت ہے جو انسان کے قلب کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، ہم کو پھر باطن میں گئے، سرکار لے کے گئے تو پھر پتہ چلا۔ ہم نے کہا ہی نہیں کسی کو، ہم نے کہا کہ اگر کہیں گے تو فتوے لگیں گے، لیکن ہم کو یہ پتہ چلا باطن میں کہ مومنوں کے اوپر بھی اللہ کی نور کی برسات ہوتی ہے، ولیوں کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ جو ولیوں کے اوپر ہوتی ہے اس کو تجلی کہتے ہیں، اور جو مومنوں کے اوپر ہوتی ہے اس کو باران رحمت کہتے ہیں۔ جو ولیوں کے اوپر ہوتی ہے اس کی تعداد مقرر ہے، جو مومنوں پر ہوتی ہے اس کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ کبھی 2-4 رحمت کے چھیٹے پڑ گئے، کبھی 10-12 پڑ گئے، کبھی 100 پڑ گئے، کبھی 1000 پڑ گئے، کبھی 500 پڑ گئے، لیکن ہوتی رہتی ہے۔ یہ بات بھولنا نہیں، یاد رکھنا۔ یہ باران رحمت کن مومنوں کے دلوں پر ہوتی ہے؟ ان کے دلوں پر ہوتی ہے نا جن کو اس نے مومنوں سے ولی بنانا ہو۔ یہ ہے الی النور کی تفسیر۔
یخرجہم من الظلمات الی النور، یخرجہم ان کے اندر سے، ان کے اندر سے. اب اس میں تو تم نے یہ ترجمہ کیا نا، یخرجہم ان کو نکالتا ہے ظلمات سے، نہیں، ان کے اندر سے ظلمات نکالتا ہے. یخرجہم من الظلمات، ان کے اندر سے ظلمات کو نکالتا ہے، الی النور، اور پھر نور کی طرف گامزن کرتا ہے. تو ہر مرتبے کی بنیاد ایمان ہے، قلب کا ذکر کرنا ہے. پہلے یہ حاصل کرو کہ تمہارا قلب اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے. اب یہ بنیاد ہو گئی، کیوں جی؟ اب یہ بنیاد ہو گئی. اب اس کے بعد جتنا میٹھا کرنا ہے اتنا گڑ ڈال دو. تم میں ہمت ہے تو ایک اسٹوری کا گھر بنا لو، تم میں ہمت ہے تو 2 اسٹوری کا گھر بناؤ، تم میں ہمت ہے تو 7 اسٹوری کا گھر بنا لو نا. چلتے جاؤ نا، تمہارے پاس اسٹوریاں تو ہیں نا. قلب کو بیدار کر لیا، پھر اس کے بعد روح کی طرف گئے، 2 اسٹوری کا گھر بن گیا نا. پھر 3 کی طرف گئے، سری کی طرف گئے، 3 اسٹوری کا گھر بن گیا. چلتے جاؤ. جب یہ 7 اسٹوریاں ہو جائیں، وہ کہے کہ اے اللہ میں تو اب 7ویں فلور پر آ گیا ہوں، یہاں تو ہے ہی نہیں. تو پھر اللہ کہے گا کہ ایک قدم اور بڑھا، اب تو بیت المعمور تک آ، پھر وہاں سے مقام محمود تک آ. پھر مقام محمود میں جب تو آئے گا تو پھر تیری بلڈنگ اتنی بڑی ہو جائے گی کہ یہاں سے تیرے دل سے اس کی ابتدا ہوگی اور اللہ کے قدموں تک تیری پہنچ ہو جائے گی. جب تیری اللہ کے قدموں تک پہنچ ہو گئی، ایک دفعہ ہم نے ادھر دیکھا کہ بہت سو کو تو دیدار ہوا، لیکن بہت سے ایسے بھی تھے سرکار گوھر شاہی کی تربیت یافتہ، وہ ایسے بھی تھے کہ انہوں نے دیدار کے وقت اس کے قدموں کو سجدہ کیا. سب کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ کا جب دیدار ہوتا ہے تو اس کے آگے جھک کے قدموں کو بوسہ بھی لے لے، نہیں، ہوش ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کی تربیت ایسی ہوئی، سرکار نے تربیت فرمائی کہ جب ان کو دیدار ہوا تو انہوں نے رب کے قدموں کو بوسہ لیا، جس کی وجہ سے ان کا وہ سجدہ امر ہو گیا. اب وہ زندگی بھر سر نہ بھی جھکائیں تو سجدے میں ہے. وہ زندگی بھر سر نہ بھی جھکائے نا، اسی کے لیے شاید علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو مشکل سمجھتا ہے. گراں کا مطلب ہوتا ہے مشکل. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو ایک ہو گیا سجدہ، اب تو اسٹوریاں بناتا رہے. بنیاد یہ ہے کہ تیرے قلب میں اللہ کا نور آ جائے. پھر جب تیرے قلب میں اللہ کا نور آ گیا تو قلب سلیم ہو گیا. کیوں جی؟ قلب سلیم ہو گیا نا. اب دیکھو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو. اب میں تمہارے طرف دیکھ رہا ہوں اور بات کر رہا ہوں، تم کو لگ رہا ہے میں تم سے بات کر رہا ہوں، یہی لگ رہا ہے نا. اگر میں ادھر منہ کر کے بولوں تو پھر تم کو لگے گا میں تم سے بات کر رہا ہوں؟ نہیں لگے گا نا. اسی طرح روحانیت میں ایک مقام آتا ہے، جب تیرا دل اللہ اللہ کرے گا، نور سے بھر جائے گا تو سلامت ہو گیا نا. اب اس کو کہیں گے یہ قلب سلیم ہے. اس کے بعد پھر جب تیرا لطیفہ قلب کا دوسرا جسہ قلب منیب نکلے گا، اس کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا نا. پھر اللہ سمجھے گا مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے یہ، اب اس کا رخ میری طرف ہو گیا، مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے. پھر وہ باران رحمت اس مومن کے لیے پھر ثابت ہو گئی. پھر ادھر سے رحمتوں کی بارش اس قلب پر ثابت ہو گئی. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایسے مومن کے اوپر قلب کی باران رحمت ہوتی ہے کہ جو قلب منیب تک پہنچ جائے. ابھی قلب سلیم تک ہے تو بس ذکر ہو کے جا رہا ہے اوپر، نہ اللہ کا دھیان تیری طرف ہے نہ تیرا اللہ کی طرف ہے. لیکن جب تو اپنا سیٹلائٹ ادھر سے نکال کے اللہ کی طرف بھیجا، اب تو سامنے اگر کوئی کھڑا ہے تو پوچھے گا نا ہاں جی کیسے آئے. اسی طرح جب تیرا قلب اوپر جائے گا نا، اس کی طرف رخ ہو جائے گا قلب کا، وہ قلب منیب ہو گیا تو پھر اللہ کو اٹینشن ہو گیا. اللہ تم نے اللہ کی اٹینشن حاصل کر لی، اب اللہ پھر اس دل کے مخاطب ہوگا، ہاں تجھے کیا چاہیے. پھر جن کا قلب منیب ہو گیا ان کے لیے یہ آیا کہ وہ جب سجدے میں جاتے ہیں نا تو گویا چپ کے اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں. وہ ہر آدمی نہیں، وہ جو سجدے میں گیا اس کا لطیفہ قلب منیب ادھر پہنچ گیا، وہ رب سے چپ کے باتیں کرتا ہے نا.
جس کا قلب سلیم ہے وہ چپ کے باتیں نہیں کرتا، وہ تو ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے نا۔ وہ مومن جس کا لطیفہ قلب نکلا، قلب منیب، وہ ادھر پہنچ گیا، رب کی طرف اس کا رخ ہو گیا۔ جس کا رخ رب کی طرف ہوگا وہ رب اسی سے مخاطب ہوگا نا۔ یہ کچھ باطن کے راز ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا کھول دیں آج۔ جب تک قلب سلامت ہے تمہارا، بس گارنٹی ہو گئی، تمہاری خلاصی ہو جائے گی یوم محشر میں، بس اور کیا ہے۔ ابھی اللہ کی محبت نہیں ہے، بس ابھی خوشی ہے۔ جس دن قلب منیب تمہارا رب کی طرف ہو گیا تو پھر تمہارے رخ ہونے کی وجہ سے رب کی طرف سے، پھر تم کو جو ہے نا، نہ جنتوں کی پرواہ رہے گی، نہ عذاب قبر، سوال قبر کا ہوش ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، نہ حوروں کا خیال آئے گا۔ قلب منیب جیسے ہی ہوا، رب کی طرف رخ ہوا، تمہارے دماغ میں اب رب کا سودا سوار ہو گیا، وہ پھر تم کو آگے لے کے جائے گا نا۔ پھر جس کا قلب منیب ہو گیا، جبریل علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ تو جب تک قلب منیب نہ ہو تو مومن ہی ہے۔ پھر جب قلب منیب ہو گیا تو اس وقت تو مومن صادق ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مومن صادق ہو جائے۔ ان لوگوں کے لیے پھر اللہ نے یہ آیت اتاری کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو یخرجہم من الظلمات الی النور کا مطلب کیا ہوا؟ کہ تیرے اس جثہ قلب کو اس ظلمت بھرے جسم سے نکالا، اس نور کی طرف رخ کر دیا نا اس کا۔ یخرجہم ظلمات الی النور، وہ کدھر سے نکالا؟ یہ ظلمت روحوں میں تو نہیں ہوتی نا، ظلمت تو یہ جسم کے اندر ہے، یہ ہے ظلمت، ادھر سے اس کو نکالا نا۔ یخرجہم من الظلمات، ظلمت جسم میں ہے، اس لطیفہ قلب کو ادھر سے نکالا، اور پھر کدھر گیا وہ؟ الی النور، رب کے طرف رخ ہو گیا، اب وہ باران رحمت رب کی اس پہ پڑنے لگ گئی، یہ الی النور ہے۔